ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں نو ڈاؤٹ سائنسی ایجادات کا دور ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں انسان نے اپنی خواہشات اور مطالبات کی تکمیل کا پورا انتظام کر لیا ہے، بلکہ آسمان اور زمین کو مسخر کر لیا ہے، چاند پر قدم رکھ لیا ہے، ستاروں پر کمندیں ڈال دی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اپنے اندر کی بہیمیت کو ختم نہیں کر سکا۔ ہمارے رویے، رواداری، عدل و انصاف، مساوات، عفو و درگزر اور برداشت جیسی صفات انقا ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے سماجی مسائل کا سب سے بڑا سبب ہی عدم برداشت ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ معاشرے افراد سے بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز افراد رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا، جو برداشت کی اعلیٰ مثال ہے۔ قرآن کریم اور سیرت طیبہ سے ہمیں برداشت کا ہی سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ غصے پر قابو رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ کسی لغو بات یا لغو رویے سے گزرتے ہیں باعزت طریقے سے گزرتے ہیں، دامن بچا کر گزرتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے اور سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح چیزوں کو فیس کرنا ہے اور کس طرح برداشت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پائے۔